حالت جنگ میں رہیں گے تو کہیں بھی پھر دیکھو ترقی نہیں دشمنی پال کے رکھیں گے. آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ 60-70s میں تو آپ بہت اچھے تھے نا انڈیا, اور سینما ان کا تھا, سینما چلتی تھی فلمیں پاکستان میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور یہ سب غلط دیا. قطر کا واقعہ کیوں ہوا, 71 کیوں ہوا 71؟ اس سے پہلے ٹوٹ جاتے وہ الگ مچھر کی پاکستان ہم سے صحیح الگ ہوا, ہم نے زیادتی کی. اگر تو یہ آج ڈسکشن یہ ہے کہ جی وار کس نے کی, یہ ٹاپک یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ انڈیا کو آپ نے اجازت دی ہوئی 60s میں یہاں سینما بنانے کی, اس کے باوجود انڈیا نے 71 میں رول پلے کیا, آپ کو توڑا, پورا رول پلے کیا اس کے اندر. میں صرف یہ پوائنٹ تھا وار 65 بھی ہوئی, اس سے پہلے جبرالٹر والا قصہ بھی ہوا, جو بھی ہوئی. میں 71 کی بات کروں, اسٹریٹ وار. سر ہم آپس لیکن کامران وہ کہتے ہیں کہ کارگل کیوں کیا جو تھا, سو لیٹس ناٹ گیٹ, ہمارا ٹاپک کلچر ہے, ہمارا ٹاپک سیاسی کلچر ہے کہ سیاست ریئل پالیٹکس کے تناظر میں کیا ہے, اور ایسی کنٹری جس کے کلچر کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. کلچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کسی کلچر کو بھی, جو ہمارا بچہ پڑھے گا, دیکھے گا, سنے گا, اس کی ہوا میں اگر اس کو جو چیز پہلی بات یہ ہے کہ نہیں, دنیا میں آئی لینڈ بنائے جاتے ہیں اپنے کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے. آج پورے کا پورا ویسٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو انگلینڈ بالکل علیحدہ ملے گا, گورے کا مزاج علیحدہ ملے گا, وہ پورے یورپ سے بالکل علیحدہ ہے. یار ایسے آج آپ لوگوں سے باتیں کر کے مجھے جو ہے نا وہ یقین کریں بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی باتیں کر کے, جتنا میں نے پڑھا تھا نا برطانیہ کے اندر, جے ہابسن کی تھیوری آف امپیریلزم, لینن کی تھیوری آف امپیریلزم, اس کو ہمارے پاکستان میں بیٹھ کے دانشوروں نے نگیٹ کر دیا. مطلب ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جس کو آپ سمجھیں کہ آپ کا دشمن ہے ملٹری کا, اس کے کلچر کو آپ نے ایک نئی تھیوری دی ہے یہ. جی نہیں کامران, دیکھیے آپ امپیریلزم کی بات نہ کریں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بات سچ ہے کہ یہاں پہ جب پاکستان بنا تھا تو یہاں پہ اردو امپیریلزم تھا. یہاں کی جو قومی زبانیں تھیں اور علاقائی زبانیں تھیں ان کی نفی کی گئی, ان کے اوپر اردو کو حاوی کیا گیا, اور یہاں کی قومیتیں جو ہیں ان میں احساس نہیں. بنگلہ دیش کی جو علیحدگی کا سبب کیا تھا, اس لیے کہ ہم نے بنگالیوں کو کہا کہ آپ کی زبان اردو ہوگی کل سے, اور بنگالیوں نے کہا ہماری زبان تو اتنی پرانی ہے, ہم اپنی زبان اپنے کلچر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور اسی وجہ سے وہیں سے ہماری جو ہے منافرت کی آغاز ہوا. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ صرف ہسٹوریکلی غلط ہے, صرف لینگویج کی بنیاد پہ اگر بنگالی علیحدہ ہوئے ہوتے تو آج بنگلہ دیش میں 99% لوگ جو ہیں وہ اردو جانتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہندی فلمیں دیکھتے ہیں. لینگویج کی بنیاد نہیں تھی, اکنامک ریزنز تھی. چلو اس میں یہ میں نے رضا صاحب ایڈ کا ٹائم ہو گیا ہے, ایڈورٹائزمنٹ آئے گی تو شو چلے گا. جناب کیا کیا جائے, جناب بریک پہ جاتے ہیں. رضا صاحب بھی موجود ہیں اور باقی سب لوگ بھی موجود ہیں. آج میں بڑی دعا کر رہا ہوں کہ لبرل فاشسٹ جو ہے وہ دوبارہ جو ایڈیٹورل لکھیں گے میرے اوپر, ان سے خدا کی پناہ ہی ہے, لیکن ہم نے تو کرنا ہے. اگر میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اس کو میں نے اس اسکرین پہ ایٹ لیسٹ لے کے آنا. بریک پہ واپس آتے اسی پروگرام میں. آپ کو تراز کیا اس بات پہ, دوست مان لیں تاکہ لبرل فاشسٹ میں خوش ہو جائے. تو آپ کو یہ پورے کا پورا باؤنڈری کھینچنے کی ضرورت. ان 10 لاکھ شہداء کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس باؤنڈری لائن پہ قربانی دی تھی. اچھا, میرے باپ, میرے آبا اجداد نے جو قربانی دی تھی وہ خالصتاً اکنامک ریزن پہ نہیں دی تھی, دوستی کی بنیاد پہ نہیں دی تھی. ان کو پتا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے. اور پھر ایک اور بڑی بات ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ پاکستان جو جمہوریت کی بنیاد پہ بنا ہے, پاکستان جمہوریت کی نفی کی بنیاد پہ بنا تھا. اگر جمہوریت کو مان لیا جائے پرنسپل, تو ہندو اکثریت میں تھے, ان کو اقتدار دے دینا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں نظریاتی بنیاد بنا تھا, ٹوٹل جمہوریت کی بنیاد پہ. رضا صاحب جی, رضا صاحب دیکھیے, میں اوریہ صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ بہت لوگوں نے قربانیاں دی تھی. میرا بھی خاندان جو تھا وہ بھی, میری والدہ کا خاندان ہجرت کر کے آیا تھا, بہت ہی بھاگ دوڑ کے آئے تھے. لیکن بات یہ کہ جب تقسیم ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی تو یہاں سے زیادہ مسلمان وہاں رہ گئے تھے, اور آج جو وہاں پہ انڈین مسلم ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ابھی نہیں برابر ہے اب تو تقریباً, لیکن ہم بیٹھ کے جب وہاں پہ ان کو اس طرح دشمنی کرتے ہیں تو سارا ملبہ وہاں پہ انڈین مسلمز پہ وہاں نکلتا ہے. وہ ہم نہ کریں تب بھی کرے گا پاکستان یا قبرستان. وہ سر اپنا میں سچر رپورٹ, میں 96 میں وہاں پر تھا, سچر رپورٹ وہاں پر آئی تھی, سچر رپورٹ آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دلت جو کہ شودر ہوتے ہیں ان سے زیادہ بری حالت میں مسلمان وہاں رہتے ہیں. اور آپ بارڈر سیکورٹی, یہاں ہندو کی بات کا آپ کہتے ہیں, بارڈر سیکورٹی فورس میں ایک مسلمان نہیں ہے, ایف بی آئی میں ایک مسلمان نہیں ہے, ان کی جو تمام تر جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں ایک مسلمان نہیں ہے, را کے اندر ایک مسلمان نہیں ہے. اگر 19 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, ایک مسلمان تو را میں ہو,
ایک مسلمان تو سیکورٹی فورسز کے اندر تو اس میں رضا صاحب کو قصور کیا چاہوں گا ہم علیحدہ ہیں ٹوٹل جی رضا میرے بھائی جی لیکن ہم صاحب لکھنا ابھی ہاں جی کہ کیا پاکستان میں کون سی مائنورٹیز ابھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں؟ ہم نے یہ بڑا ہے پوائنٹ ہے، یہ بڑا ہے پوائنٹ پہلی بات میں آپ کو عرض کروں ان کے لیے ٹالرنس ہی نہیں ہے سر. میں آپ کو عرض کروں میں زیادہ ہوتے تو آپس میں دوستی پہ یہ بات پوائنٹ میں جس صوبے میں رہا ہوں بلوچستان کے اندر وہاں ہندو منورٹی جو تھی جس کو آپ ہندو منورٹی کہتے ہیں وہ اس کا ٹریڈ سارے کا سارا ہندو منورٹی کے پاس تھا، آج بھی ان کے پاس ہے. نہیں لیکن رضا صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے خود یہاں منورٹی ساتھ کیا کیا جناب؟ منورٹی ڈر کے مسلمانوں کے نام رکھتے ہیں صحیح کہ بھئی اپنا اصل نام ان کو جو ہم جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان کو مطلب ہم جو لفظ یوز کرتے ہیں میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا جس کو ہم کہتے ہیں ہندوؤں اس طرح ہم شودر برامنس پکارتے ہیں وہ لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا. سر کرسچنز کو ہم یہ کہتے ہیں. سر رانا چندر سنگھ MNA ہوتا تھا، میں میرپور خاص میں اس کے پاس گیا تھا، وہ بھیل اور کولی جو ہندو تھے نا ان سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، اگر کوئی مسلمان اس سے ہاتھ ملاتا تھا اندر جا کے صابن سے ہاتھ دھوتا تھا اسی پاکستان کے اندر. سر ایکسیپشن ہے یہ دو. جی رضا منسٹر اور رضا اس کا ٹائم دے جناب کالم بھی لکھ رہے ہیں میرے خلاف. ہاں جی ہاں جی نہیں میں بالکل لکھوں گا. اور یہ صاحب دیکھیے بات یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ خراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ غیر مسلم کو تو چھوڑیے، جو ہماری شیعہ اقلیت ہے ان کے ساتھ جو یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے پرسوں یہاں پہ لاہور میں دھماکہ ہوا، کراچی میں کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، ڈاکٹرز جو ہے شیعہ ڈاکٹرز کو مارا جا رہا ہے. تو ہم کس منہ سے یہ ان باتوں کو یہ کریں؟ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میری بات سنیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں اور کروڑوں مار رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور اینگلیکن چرچ اس کے خلاف لڑ رہا ہے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ پہلے گھر کو ٹھیک کرے باقی جگہ نہ لڑے. امریکہ کو چاہیے کہیں جنگیں بند کر دے. سیکنڈ ورلڈ جنگوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لڑائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں ہم صلح کے ساتھ رہ سکتے؟ وہ ہمارے مسائل ہیں، فیکٹ ہے. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. آپ انڈیا والوں سے کہیں کہ ہماری فلمیں وہاں پہ چلائیں، جو ہم نیشنل فلمیں بنائیں پیٹریوٹک، تاکہ ہمارے اوپر سے جو الزام ہے انڈیا پاکستان دوست ہمارے چینل کھولیں. ٹھیک ہے نا جی، ہمارے چینل کھولیں. لینڈنگ رائٹس تھے وہاں پہ، لینڈنگ رائٹس ہی نہیں. ایک بھی چینل چدمبرم صاحب سے میں نے پوچھا تھا اور ان کو کہا تھا اور یہ رضا رومی صاحب گواہ اس چیز کے نہیں ہے رائٹس ہمیں دیے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ کہتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ یہ ہوگا تو ایٹ لیسٹ ہماری پیشانی سے ہندوستان میں جا کے ٹیررزم کا داغ تو دھل جائے گا نا، کہ ہمیں پوری قوم کو جو سمجھتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے. آپ کی پکچر خدا کے لیے لگائی اور بھی پکچر، لیکن یہ پکچریں لے کے جائیں کیونکہ اگر ہمارے لوگ لینڈنگ رائٹس دینا چینلز کو، چینل کو نہیں جاتا کیوں نہیں مل رہے؟ اپنے گورنمنٹ لیول پہ بات ہوگی نا کہ جیسے وہ دے نہیں رہے، گورنمنٹ چاہتی ہے آپ کو چینل لگے. آپ کا وہاں کیبل والا ہمارے پیسے ہمارے پیسے یہ ختم ہو جائے نا، انڈیا والے ہمیں ٹیررسٹ لا کے ہیں. سر وہ تو دنیا ساری کہہ رہی ہے. نہیں ہم تو اپنے ہمسائے کی بات کر رہے ہیں، ہم دوسری قسم جو پروپیگنڈا امریکہ نے کیا. جی رضا صاحب جی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ سب کی باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ وہاں سے جو وہ ہمارے خلاف کہتے ہیں وہاں پہ لوگ اور جو یہاں پہ ہم ان کے خلاف کہتے ہیں وہ سب ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدارا اس ملک کو مستقل حالت جنگ میں نہ رکھیے. ہمیں امن کی ضرورت ہے، معاشی ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پہ جمہوریت کی ضرورت ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بنانی ہے. جب ہم اس طرح کی ہوا دیتے ہیں نا جنگ و جدل کو، تو یہاں پہ پھر جو انتہا پسندی کا جو طوفان آیا ہوا ہے. رضا ایک بات بتائیے، پروگرام کا ختم کا ٹائم ہو گیا، آپ یہ انالیسس کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ کوئی ایسی تھرڈ پارٹی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجود ہو شاید، جو چاہتی ہے کہ جنگ و جدل ہو ہندوستان پاکستان کے درمیان اور ممبئی اٹیک جیسے حملے کرتی ہے؟ آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بالکل ہے، بس اتنی بات میں نے کرنی آپ سے. اس میں میں مزید کنٹینیو رکھوں گا آپ سے جو ہے وہ ڈسکشن اسی ٹاپک کا. بہت شکریہ ہمارے گیسٹ جتنے موجود تھے. ویورز آج کا یہ پروگرام تھا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتے رہنے چاہیے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی سمجھیں ہمیں یا دوسروں کو، لیکن یہ ایک سوچ کا جو پیٹرن ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. جہد مسلسل ہے یہ بھی سوچنا، میں بھی سوچوں، یہ بھی سوچیں اور آپ بھی سوچیں کہ ہم نے بیسیکلی کرنا کیا اپنے ہمسایوں کو. ہمسایوں کو ہم چینج نہیں کر سکتے تو کس طرح ان کو رام کیا جائے، کیونکہ اگر ان کو رام کر لیا تو ان سے سرٹیفکیٹ مل گیا تو شاید ہم کلیئر ہو جائیں اور پھر ہمارے دوست بن جائیں. یہ آج کا پروگرام ہے ویورز، آپ کے سامنے تھا. ہمیں کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اور لبرل فاشسٹ سے بہت معذرت کے ساتھ اجازت دیجیے. دوستوں جگر تھام کے بیٹھو، یہ کیسی خطرناک آواز آئے گی. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پریشر ہارن کی وجہ سے